نه اینو مجھے یاد دلا. بله بفرمایید که خیلی ما خوشحالیم و ما به نظرمون واقعا میشه حضرت علی علیه السلام معیار ارزم به خدمت شما وحدت باشه و همه رو گرد خودش جمع کنه. ایشون هم خیلی خوشحال شدن ازش، یعنی آپ کے اشعار کی وجہ سے بہت خوش ہوئے، اشعار سن کے آپ کے بہت خوش ہوئے ہیں، اور ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ علی کی شخصیت، مولا علی کی شخصیت جو وحدت کے قابل ہے، اور تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو علی کے نام پہ جمع ہونا چاہیے اور جمع ہو سکتے ہیں، آسانی سے ہو سکتے ہیں. خیلی ما خوشحالیم که شخصیت‌هایی مثل جناب عالی و دوستان هستن که بر اساس محوریت و مرجعیت علی علیه السلام و ائمه کار رو شروع کردن، به خودش زمینه‌ای برای انشاءالله نزدیکی و ارتباط زیاد بین مسلمان هاست. فرما رہے ہیں کہ یہ بہت خوش ہیں کہ آپ جو ہے علی کا نام لے کے وحدت کی طرف اور یکجہتی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے ان کے لیے، رابطہ آپ سے رکھنے کے لیے، آپ سے رابطے میں رہنے کے لیے. امام علی کی ذات جو ہے بہت پوائنٹ کی ہے، امام علی سے ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ امام علی کے ذریعے سے آپ سے ملاقات، آپ سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے، اور ایک بہت اچھی بات ہے. ایک شہر کے دوسرے اپنے تو سمجھو کہ لاسٹ بات پہلے آ گئی، یہ لاسٹ ہونا چاہیے، مگر ایک میرے دل کی بات کروں. ایک ہی شہر، دو شہر، اس سے پہلے ایک شہر کا تھا، ان کو سمجھا جائے نا. ایک ہی شہر، پورا کلام تو ہے. آپ ایک شعر کہیں. ایک شعر کہوں. ہر خوشی کی ابتدا، ہر خوشی کی ابتدا علی کی فضیلت کے بیان میں ہے. ہر خوشی کی ابتدا علی کی فضیلت کے بیان میں ہے، اور ہر رنج غم کی انتہا کربلا کے ذکر حسین میں ہے. یعنی ہر چیز خوشی ہے، ہر چیز شادی ہے بانو میں علی، و ہر چیز غم ہے با کربلاس. نہ خوشی وجود داره نہ غمی وجود داره، اگه غم هست کربلاس، اگه خوشی است با علی. اچھا ایک سال میں 30 سال کا تھا، تو دنیا کی نفرت کوئی بات سمجھا نہیں گئی، تو میں اکیلا پڑ گیا. تو میں جب دنیا داری چھوڑ کے بھٹکتا پھرا جنگلوں میں، تو اس کو ایک سال یعنی مجاہد، نہ کمار نہ مجاہدہ ریاضت کی آپ نے. اللہ کا آپ کو نہیں بتانا چاہیے، مگر بتانا اس لیے پڑتا ہے کہ کچھ کام بن جائے اپنا. ہاں بالکل. امامت کا ظہور ہو جائے، اس لیے آپ کو بولتا ہوں. ہاں بالکل. کہ آپ کو نہیں بولوں گا، آپ تو میری پوری زندگی کے ماہر ہیں نہیں، اور چند باتوں میں یا چند سالوں میں آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، مگر ایمان کے نظریے سے علی کے کرم سے پہچان جو بھی ہو گئی اللہ کرم، تو میرے بھی ذمہ داری آتی ہے، ورنہ ایسی باتیں کہہ نہیں سکتے، مگر یہاں کہنا ہی پڑا ہے. آپ کو کیا معلوم؟ تو وہ پوری تنہائی جنگلوں کے اندر، رات دن کھانا پینے کا مجھے نہیں معلوم. اس وقت ایک شہر ہے جو بامبے کے مغل مسجد کے بہت بڑے پروگرام کے اندر 1995 میں ایک پروگرام میں نے کہا تھا، مگر یہ شعر تو وہ لکھا ہوا ہے میرا 1980 کا، 80 کا. عبدی صاحب تھے وہ. اچھا ہاں جانتا ہوں بامبے میں. تو ایک شعر پھر اپنے گفتگو کر لیں تاکہ سمجھو کہ میری پوری روحانیت کو اونڈیل دیا. دو ایرانی تھے وہاں پہ، اور جو اثار کے اوپر مطلب وہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر جو انہوں نے نعرہ لگایا کم سے کم 7 منٹ کا نعرہ تھا. وہ ایرانی عالم ہے، اسٹیج بڑا تھا. ہاں ہاں سمجھ گیا میں، سمجھ گیا. وہ شعر یہ ہے، کیونکہ یہ جو سچا علی کی محبت والا سمجھ سکے گا، جھوٹا نہیں سمجھے گا. بالکل بالکل. اور بہت بڑی دیکھو، حقیقت کہہ دوں تو فتنہ ہوتا ہے. اب یہ میری پوری بات سے تو فتنہ ہوتا ہے، میں حقیقت کہہ دوں تو فتنہ ہوتا ہے. حقیقت کہہ دوں تو فتنہ ہوتا ہے، غم صرف مجھ کو اتنا ہوتا ہے. پورا شعر مکمل پھر. حقیقت کہہ دوں تو فتنہ ہوتا ہے، غم صرف مجھ کو اتنا ہوتا ہے. ولی کا خلیفہ ولی ہوتا ہے، کوئی شیطان تو ہوتا نہیں. ولی کا خلیفہ ولی ہوتا ہے، ابھی تو شیطان یہ چل گئی ہے. ولی کا خلیفہ ولی ہوتا ہے. اب مکمل پھر سے دوہرا دوں اور میرے جذبات کو ختم کر دوں. حقیقت کہہ دوں تو فتنہ ہوتا ہے، غم صرف مجھ کو اتنا ہوتا ہے. ولی کا خلیفہ ولی ہوتا ہے، اور نبی کا خلیفہ علی ہوتا ہے. پورے مجمع نے بول دیا. ایشون گفتن که من وقتی که 30 ساله بودم
بعد بچگی داشتم پیغام وحدت رو به جهانیان میرسوندم. دیگه تو 30 سالگی من خسته شدم، ناامید شدم، زدم به جنگل و بیابان. دیگه اونجا چندین سال بودم، همینجوری گشت و روزا غذا موندن، ایشون ریاضت کردن تا اینکه این شعری که الان ایشون خوندن تو 1980 یعنی 40 سال پیش گفته بودن. اما این شعر رو تو بمبئی مغل مسجد شاید رفته باشی جنوب. آره همونجا. ایشون 1995 اونجا یه برنامه مفصلی بود و مهمانان ایرانی هم داشتن اونجا. تو جمع ایشون آقای عابدی که الان تو نجفی آسا هست، ایشون هم بودن اونجا. ایشون وسط جمعیت این شعر رو خوندن، به قول خودشون 5 دقیقه فقط اونا نعره بازی کردن بعد از این شعر. و ایشون چون گمنام بودن یه شعری خوندن که خیلی مثلا به مذاق شیعیان اونجا خورد دیگه، خیلی نعره بازی شد. شعرشون چی بود؟ اگه من حق رو بگم همه فتنه میکنن، اگه حق بگم فتنه میکنن، بس فقط من اینقدر مثلا غم دارم، غم من اینه، هم غم من اینه که هیچ کس نمیفهمه که چیز نائب ولی هست همیشه. این مسلمه که نائب ولیه همیشه و نائب رسول علیه. این شعر رو که گفتن دیگه گفتن که خیلی مثلا سر صدا شد. بہت لکھا. میں خود کا میں شاعر نہیں ہوں، حقیقت یہ بچپن سے نائب رسول چی؟ یعنی ہمیشه یعنی نیابت ولی به ولی میده. ایشون عقید شعرشون این بود که نائب ولی هست همیشه و نائب نبی علی هست همیشه. اینجوری بود. یعنی قائل بینم بعد از پیامبر علیه. به بقیه اعتقاد ندارن، میگن درسته اما من به فرقه نمیرم، فقط به علی میرم. اچھا ایک بات ہے بیٹا کہ میرے بچپن سے میرا ہم خیال نہیں ملتا مجھے. ایک مل جائے ایک میرا ہم خیال تو سمجھ لو میرا روحانہ بند ہو گیا. ایشون گفتن که من از بچگی همین دور از فرقه بازی و اینا دنبال همدلی بودم، به خاطر همین به صوفیت مثلا به این عقیده رسیدم و تا حالا هیچ کس رو پیدا نکردم که مثل من از فرقه بازی دور باشه و فقط دنبال مثلا وحدت باشه به این شکل که ایشون عقیده دارن. احسن. خودش یک نگاه جدیدیه و انشالله که به حمدالله با این روحیه و شور و شوق و اشتیاقی که دارن انشالله همیشه موفق باشن و ما هم در خدمتشون هستیم انشالله که بتونیم تعاملاتمون رو بیشتر کنیم و ارتباطات رو این مقدار فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے وحدت کے سلسلے میں ایک نیا نظریہ ہے اور یہ آپ کے لیے کافی دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور ان سے جو بن پڑے گا آپ کے لیے وہ کرنے کو تیار ہیں. ہاں یہ تو میرے تو بات کرنی تھی مگر آپ نے اس کے لیے کیا کریں کہ پیغام پورے ورلڈ میں پہنچنا چاہیے بائی ایران. جب آپ نے یہ بات کی تو میں کہہ رہا ہوں یعنی پلیز یوز می، یعنی میں آپ کا خادم ہوں پورے ایران کا، اس طریقے سے میری آواز کو بلند کریں. حالانکہ میں چندہ پیسہ روپیہ حرام نہیں، جو جتنا اللہ مجھے دیتا ہے خود کی اس سے کام ابھی تک کیا میں روپیہ کمائی سے سب خرچ کر. یعنی آپ اگر مولا علی کے لیے چاہتے ہیں تو پورے ورلڈ کی تحریک یہ صوفی کی آپ کی طرف سے چلے. اور یہ مت سمجھو کوئی مانے گا بات، یہ ضروری نہیں کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی، قبول ہونا ضروری نہیں، پڑھنا فرض. تو اس طریقے سے اپنی جو تبلیغ ہے علی کی اس کو اپنے دلوں میں رکھنا. صوفی کو سب ماننا پڑے گا، صوفی کو ماننا پڑے گا. اور اوریجنل صوفی یعنی علی کی روحانیت ہوتی ہے، اور جھوٹا صوفی تو منافق ہوتا ہے اور سچا صوفی ملے گا نہیں آپ کو. صحیح ہے. اس لیے میں ناکامیاب نہیں ہوں، میں اکیلا بھی ہوں مگر علی کا ہوں نا. تو کوئی نہیں ملے گا جب بھی میں علی کا ہوں، اور میں تو خون ہوں. میں اپنے خون کو حرام کیوں کروں گا؟ جب مجھے علی نے نوازا ہے تو بات ماننا ضرور نہیں، مگر علی کا مرکز ایران ہے اور سعودی اسلام کا بھی مرکز نہیں. علی کا تو ہے ہی نہیں، اسلام کا بھی ہم نہیں مانیں گے. ہم کائے کے لیے حج پڑھنے گے بے ایمانوں کے اندر؟ ہم کو کوئی ضرورت نہیں اس کی. علی کعبہ ہے ہمارا، ہماری روح کے اندر ہے، ہمارے عقیدے میں ہے، ہماری قوت میں ہے، ہماری فکر میں ہے.
علی ہمارا کعبہ ہے، یہودیوں کا کعبہ ہے، وہ تھا جب تھا، اب کیوں مانیں گے؟ یعنی اس کو میں منع نہیں کر رہا، میری بات کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. حج مجھے نہیں چاہیے، یہودیوں میں ان کا یہودیوں کے اندر میں جاؤں،